کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ دنیا میں اب تک کیا کیا تبدیلیاں آ چکی ہیں؟ اور کیا آپ یہ جانتے ہیں دنیا کس طرح سے تبدیل ہوتی جا رہی ہے؟ اور کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ اب کچھ ہی سالوں میں دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی؟ تو چلیے آئیے آج ہم آپ سے اس بارے میں بات کرتے ہیں، دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ محمد جمیل۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ اگر اب سے 100 سال پہلے کی دنیا سے آج کا مقابلہ کریں تو ہر شعبہ زندگی نیا محسوس ہوگا۔ ایسے ہی آج سے 100 سال بعد دنیا میں ناقابل یقین اور محیر العقول اشیاء اور طریقے تخلیق پا چکے ہیں۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک دہائی کے اندر ہی ٹیکنالوجی کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ کائنات کے خفیہ راز تیزی سے معلوم ہوتے جا رہے ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ بھی اپنے مطالعے اور مشاہدے کی بنیاد پر کائنات کے بارے میں بہت سی نئی باتیں بتاتے رہتے ہیں۔ دی گرینڈ ڈیزائن، جو ان کی شائع ہونے والی لیٹسٹ کتاب ہے، یہ بھی نئے نئے انکشافات پر مشتمل ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ اب یہ بھی اشارہ کر رہا ہے کہ کرۂ ارض اب انسان کے رہنے کے لیے مناسب نہیں رہا، لہٰذا انسان کو کوئی نیا مستقبل تلاش کرنا چاہیے۔ امریکہ کے نظریاتی طبیات کے ماہر ڈاکٹر میچیو کاکو بھی مستقبل میں ہونے والی ٹیکنالوجی کی ترقی کے بارے میں پیشن گوئیاں کرتے رہتے ہیں، اور ان کی اب تک بہت سی باتیں درست بھی ثابت ہوئی ہیں۔ ان کی کتابیں امریکہ کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی شمار ہوتی ہیں۔ کتابوں کے علاوہ ان کے بے شمار انٹرویوز، فلمیں اور ریڈیو پروگرامز ہیں۔ نیٹ پر ان کے بلاگز بھی شائع ہوتے رہتے ہیں۔ بی بی سی، ڈسکوری اور ہسٹری چینل پر ان کی مستقبل کے بارے میں پیشن گوئیوں کے آج کل بڑے چرچے ہیں۔ انٹرنیٹ اور ڈیوائسز میں تیزی سے تبدیلیاں اب ہمارے سامنے ہی آ رہی ہیں۔ جو کچھ مارکیٹ میں آ چکا ہے وہ تو قصہ ماضی ہے۔ اینک میں انٹرنیٹ کی باتیں ہم پڑھتے رہتے ہیں، ایسی اینکیں اب آنا بھی شروع ہو چکی ہے۔ جو کچھ نیا آنے والا ہے وہ کانٹیکٹ لینسز ہیں، جو آپ کے آئی بال میں لگے ہوں گے اور انٹرنیٹ اسی کے اندر ہوگا، اور آپ آنکھ جھپکتے ہی آن لائن ہو جائیں گے۔ جو شخص آپ کو ملنے آئے گا آپ اس کی شخصیت کے بارے میں فوری طور پر جان جائیں گے۔ ملاقاتی اگر آپ کی زبان کے علاوہ کوئی اور زبان بول رہا ہوگا تو یا تو اس کی زبان کا ترجمہ فوری طور پر ہو رہا ہوگا یا آپ خود بھی اسی کی زبان میں آسانی سے گفتگو کر رہے ہوں گے۔ جو کچھ مستقبل میں ہوگا وہ آج ہمیں ناممکن ہی محسوس ہوگا، لیکن ڈاکٹر میچیو کاکو کے مطابق مستقبل میں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آئندہ 30 سال کے لیے بہت کچھ اپنے انٹرویوز میں بتاتے رہتے ہیں۔ انٹرنیٹ اور کانٹیکٹ لینسز سب سے پہلے طلباء خریدیں گے کیونکہ ان میں سوالوں کے جوابات بہت جلد مل سکیں گے۔ امریکی سپاہیوں کے پاس ایسے لینسز ہیں جنہیں اگر وہ اپنے ہیلمٹ پر لگائیں تو سامنے سارا میدان جنگ بہت دور تک واضح نظر آتا ہے۔ یہ دوربین سے مختلف چیز ہوگی۔ ڈاکٹر کاکو کے مطابق نینو ٹیکنالوجی کی ترقی سے اور بھی بہت کچھ ممکن ہو رہا ہے۔ کئی اشیاء میں ایسے کمپیوٹر ہوں گے جو استعمال کے بعد فضا میں ہی غائب ہو جائیں گے۔ آنکھوں پر لگی ہوئی اینک کے کمپیوٹر سے آپ اپنا 2 گھنٹے کام کریں اور پھر کمپیوٹر کو فضاؤں ہی میں غائب کر دیں، پھر وقت ضرورت وہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتاتے ہیں کہ مستقبل میں دماغ کو مصنوعی ذہانت مل سکے گی۔ کمپیوٹر چپ دماغ کے قریب ہی چسپاں کر دی جائے گی اور انسان کو بہت آسانی سے بے شمار معلومات ملتی چلی جائیں گی۔ ایسے پروسیس پر کام ہو رہا ہے کہ آپ ماضی کی کسی شخصیت سے بات کر سکیں گے۔ کمپیوٹر چپ اگر مریض کے دماغ میں لگا دی جائے گی تو بہت سی بیماریوں کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکے گی۔ مریض کے بیمار سال میں تبدیل کر دیے جائیں گے اور مریض مکمل طور پر صحت یاب ہو جائے گا۔ سال میں تبدیل کرنے سے بیماری دوبارہ نہیں آ سکے گی۔ گوگل والوں نے ایک کمپنی علیحدہ بنا دی ہے۔ اس میں انسانی جسم کے مختلف حصوں اور سسٹم کے ماہرین کو بھاری مشاہروں پر رکھا گیا ہے۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ انسان ایک لمبے عرصے تک جوان رہے، طویل عمر پائے اور صحت مند انفارمیٹو بھی رہے۔ اس کام کے لیے ٹیکنالوجی سے کام لیا جائے گا۔ آخر 200 سال تک خوشحال زندگی انسان کیوں نہ گزارے؟ گوگل کے تحت بننے والی کیلیکو کمپنی کے ذمے یہی درازی عمر کا کام ہے۔ اگر ماضی کا انسان صدیوں زندہ رہتا تھا تو یہ اب بھی ممکن ہو سکے گا۔ بڑھاپے کی ایک وجہ آکسیڈیشن کا عمل ہے۔ اس میں متحرک آکسیجن ہمارے ڈی این اے اور لحمیات پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس ٹوٹ پھوٹ پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ دوسرا عنصر جو انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے وہ غذا کی نوعیت اور مقدار ہے۔ یہ تجربے بڑے پیمانے پر ہو رہے ہیں کہ کم غذا طویل عمری کا باعث بنتی ہے۔ ماہرین نے یہی نتیجہ نکالا ہے کہ سرخ گوشت کے بجائے سبزیاں اور پھل کھانے سے انسان کی عمر میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔
कम ग़िज़ा देकर चूहों की उम्र में इजाफे के कामयाब तजुर्बात हो चुके हैं। ऐसी चिप बन रही है कि इंसान इसे पानी से निकलेगा और इसके तमाम अंदरूनी मसाइल का पता चल जाएगा। इंसानी याददाश्त को चिप पर महफूज करके इसे बवक्ते जरूरत चंद सेकंड के लिए रिकॉल किया जा सकेगा। मुस्तकबिल में जिल्द, खून, दिल की शरियानें, जिगर और लबलबा मसनूई तरीके से बहुत ही सस्ते बनाए जा रहे होंगे और ये पुर्जे कुदरती पुर्जों से भी ज्यादा अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। मरीजों में जब कंप्यूटर चिप लगा दी जाएगी तो वो ईमेल पढ़ सकेंगे और वीडियो गेम्स खेल सकेंगे। डॉक्टर काकू कहते हैं कि मुस्तकबिल में इंसान बहुत ही हसास रोबोट्स इस्तेमाल करेंगे। इन्हें आप किसी भी जगह भेज सकेंगे और इनका आपसे ताल्लुक कायम रहेगा। चांद पर भी हर इंसान रोबोट्स रवाना कर सकेगा। कंप्यूटर की रफ्तार हर 18 माह बाद दुगनी हो रही है। मुस्तकबिल में ये नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ चुकी होगी। आपके बर्थडे कार्ड पर चिप लगी होगी जो हैप्पी बर्थडे का गीत गाएगी। सुर्ख सैयारों के बारे में ये इतला चंद दिन पहले मौसम है। वहाँ माया पानी मौजूद है। अब इंसान वहाँ जाने की तैयारी कर रहा है। पहले बंदर को भेजकर नताइज हासिल किए जाएंगे, इसके बाद इंसानों की परवाजें शुरू हो जाएंगी। अब तक की इतलात के मुताबिक मरीख पर इंसान आसानी से आबाद हो सकेगा। कुर्रे अर्ज़ की 7 अरब 25 करोड़ आबादी को देखते हुए ये काम अब वैसे भी जरूरी हो गया था। आइंदा 30 या 40 साल में इंसान बिल्कुल मुख्तलिफ हालात में रह रहा होगा। डॉक्टर मैथ्यू काकू ये भी पेशन गोई कर रहे हैं कि इंसान को मुस्तकबिल में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत न रही, इसके बहुत से मुतबादलात आ चुके होंगे। जैसे अब से 100 साल पहले इंसान मुख्तलिफ हालात में रहता था, आइंदा 100 साल में इंसान बेशुमार सहूलतों के साथ जिंदगी गुजार रहा होगा। लेकिन नजर ये आता है कि ये तमाम टेक्नोलॉजीज और तरीके मगरिब से आएंगे। मुसलमानों का हिस्सा इन तमाम नए इंकिशाफात और टेक्नोलॉजी में ना होने के बराबर है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल मालूमात को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि आप इस तरह की बहुत सी वीडियो से लुत्फानंदोज हो सकें। अल्लाह हाफिज।